نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے جو عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے حقوق والدین، کہ اللہ رب العالمین نے بچوں پر والدین کے کیا حق رکھے ہیں اور جو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، مرد ہوں عورتیں ہوں، یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب بھی آپ ان سے بات کرو ادب سلیقے کے ساتھ بات کرو، جب بھی آپ بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، آپ کے لہجے کے اندر بالکل نرمی ہو۔ عموماً اس کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے کہ اس عنوان پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل معاشرے کے اندر جب ایک بچہ جوان ہوتا ہے اس کا آداب گفتگو اپنے والدین کے ساتھ بڑی بے دردانہ ہوتی ہے، اس کے اندر شفقت، محبت، الفت نظر نہیں آتی، بدتمیزی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ عنوان کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ والدین کا حقوق اور والدین کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ محترم سامعین، یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ وصیت کی اللہ رب العالمین نے انسان کو یہاں کہ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک سے مراد کیا ہے؟ کہ جب ہمارے والدین بڑھاپے کی حالت کے اندر ہوں تو ہم نے ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے، ان کا سہارا بن کر ہم نے جینا ہے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اس سے قبل فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ اس وقت خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، ان میں سے ایک ہو یا دونوں ہوں۔ محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی حالت ہوتی ہے تو والدین کے لیے سہارا بچے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ اب وہ چلنے سے قاصر ہیں، محتاج ہیں، ان کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل جب شادی کر لیتی ہے تو اس وقت
وہ ایک اپنی بیوی کے لیے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ سب ایک جیسے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ نے بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنے والدین کا دستے بازو بننا ہے، ان پر شفقت کرنی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر گئے، منبر رسول پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نے پہلی سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ خطبہ دینے کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ عمل اس سے قبل ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہوں، آمین آمین آمین۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، اس سے قبل ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو آج آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرشتہ آ کر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بد دعا کی۔ وہ بد دعا یہ تھی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کہا، جبرائیل جا کر اللہ کے رسول کو بتلاؤ، میرے رسول پیارے کو بتلاؤ کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو محمد کا نام لے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، یعنی درود پاک نہ پڑھے۔ اور تیسری جگہ پہ جو ارشاد فرمایا، جو آج کا میرا عنوان ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرشتے نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروا سکے۔ تو محترم سامعین، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبی جس کے وجود پر زخموں کے نشان ہیں، جس کو لہو لہان کر دیا گیا، وہ نبی جس نبی پر ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی ہے، اللہ کے رسول اس کی بیماری کے بعد اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، اتنے شفقت والے میرے نبی کبھی بد دعا نہیں فرماتے، لیکن جب باری یہ آتی ہے والدین کے بارے میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بد دعا فرشتہ کرتا ہے اس پر آمین میرے نبی کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، پھر اللہ کے رسول نے اس پر بد دعا کر کے گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے جنت کے راستوں کو ہموار کر سکتی ہیں۔ محترم سامعین، ایک بنی اسرائیل کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسرائیلی روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، میں آج آپ سے ایک انوکھا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ یا اللہ، پڑوس میں جنت میں میرے پڑوس میں کون ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی جنت میں جو ہوگا وہ ایک قصاب ہے، ایک کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، میں وقت کا نبی ہوں، میرے پڑوس میں ایک قصاب، ایک کسائی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ، جا کر کے فلاں اس قصاب سے ملو، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں سے چل دیے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے وہاں سے چل دیے، اس قصاب کے گھر تشریف لے گئے اور مہمان بن گئے۔ قصاب گھر کے اندر تشریف لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تکلم کرنے کے بعد، باتیں کرنے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول آپ یہاں تشریف رکھیے، میں اپنی والدہ ہے، میری والدہ محترمہ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں آپ جا کے کر لیجئے۔ وہ قصاب کا طریقہ کار یہ تھا، وہ جب بازار میں جاتا تھا کسی جانور کو ذبح کرتا تھا تو وہ پورے وجود میں اس جانور کے پورے وجود کو دیکھتا تھا، اس پورے جسم میں سے جو گوشت اس کو اچھا لگتا تھا وہ نکال کر اپنی ماں کے لیے رکھتا تھا، اور رات کو اس کو اپنے ہاتھوں سے پکا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، باوجود یہ کہ اس کی بیوی بھی موجود تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے کھلانے کے بعد جا کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ ماں یہ سمجھی کہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور بچہ بھی سو گیا۔ بچہ تو سو گیا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام جاگ رہے تھے، اس لیے کہ جو یہ قصاب ہے میرا پڑوسی ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ محترم سامعین، جب سب سو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی تو ماں اٹھ کر نماز پڑھتی ہے، اپنی عبادت کرتی ہے اور اللہ سے دعا مانگتی ہے رو رو کر کہ یا اللہ میرے اس بچے کو قیامت والے دن وہ مقام عطا فرمانا جو بہت کم لوگوں کو آپ نے عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنانا۔ تو یہ جب سوال کیا تو اللہ رب العالمین سے دوسرے دن ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، جو ماں رو رو کے مجھ سے دعا مانگ رہی ہے، جس بچے نے اپنے والدین کا، اپنی والدہ کا اتنا حق ادا کیا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو میں اس کی دعا کو کیسے قبول نہ کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے پڑوس کے اندر ایسا انسان ہے جس کے اندر شفقت بری ہوئی ہے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جب ہمارے والدین میں سے دونوں یا ایک ہوں، بڑھاپے کی حالت میں ہوں، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں ان سے دعائیں لینی چاہیے، ہمیں ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ ماں کا کردار، والد کا کردار بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ ہم ان کا حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کے ایک دودھ کے ایک قطرے کا بھی بچہ حق ادا نہیں کر سکتا جو وہ پلاتی ہے، اور پھر وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھے، 2 سال تک آپ کو دودھ پلائے، اور سردیوں کی راتوں میں جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو بچے کو اپنی سوکھی جگہ پہ ڈال کر اس کے پیشاب پر لیٹنے والی وہ ماں، اس کا ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، آج اگر ہم صرف اپنے والدین کے ساتھ اچھے تمیز سے اور اخلاق کے ساتھ بات بھی کریں تو یقیناً ہمارے والدین ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور یہی دعائیں میرے اور آپ کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کریں گی، اور ہمارے لیے یہی ذریعہ ہوگا جنت میں جانے کا۔ تو اس لیے آج کا عنوان یہ تھا کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر آج سے قبل ہم نے والدین کا دل دکھایا ہو تو ہم نے جا کر معافی مانگنی ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں انسان کو چاروں طرف سے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرتی ہیں، تو اس لیے ہم نے والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں والدین کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کا داعی بنائے، اور جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔